का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम आपको ब्रेक के बाद प्रिंस ऑफ पीस में खुशामदीद कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप सबों के जो आप हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, और हम देख रहे हैं कि खुदा के खादमों ने किस तरह हमारी रहनुमाई की। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर अदील शकील साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि पास्टर शकील फ्रांसिस साहब से मज़ीद हम इस हवाले से जानें। जी भाई साहब, आज जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़कीही और फरीसी यीशु मसीह की अथॉरिटी पर सवाल करते हैं कि ये किसके इख्तियार से तू करता है, किसने ये तुझे अथॉरिटी दी है, मज़ीद क्या आप नाज़रीन को पैगाम देंगे? जिस तरह हम इस सबक पर बातचीत करते हुए इस ख्याल तक पहुँचे हैं जी कि यीशु मसीह कौन है। आमीन, बिल्कुल। तो जैसे अदील साहब ने इस बात का बयान किया बहुत ज़बरदस्त नौजवान ने कि यीशु मसीह कौन है, उसको वो नहीं जानते थे, बिल्कुल, इसलिए वो इस इख्तियार पर बातचीत करते हैं। लेकिन यीशु कौन है? अंजील मुक़द्दस उसका मसीह की मार्फत 8वां बाब 23वीं आयत से, जी जी, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कामिल तकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तअज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये किस तरह का आदमी, किस तरह का, वाह वाह वाह। तो शागिर्दों को भी ये बात जानने में वक्त लगा कि ये किस तरह का आदमी है। बहुत अच्छे पैसे, और यीशु मसीह उनको सिखाते रहे, दोहराते रहे। और ये सवाल भाई साहब आज भी है, आज भी है। यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बहुत सारे लोग एतराज़ात सवालात करते हैं। ख़ास तौर पर मैंने देखा कि लोग उसकी डिविनिटी पर क्वेश्चन करते हैं, उसकी इलाहियत पर, कि वो इलाही ज़ात है, उस पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। सही फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यीशु कौन है, जैसे आपने बात कर रहे हैं कि वो इलाही ज़ात है जी, तो जो इख्तियार मसीह के पास है, जैसे बात साहब ने कहा, जो सरदार थे वो लाचार हो गए कि हमारे पास शरीर भी है, मूसा की गद्दी भी है, लेकिन हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन ये इख्तियार नहीं है। जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि वो हैरान थे कि इनके जाने से लोग शिफा पाते हैं, आंसुओं वाले घरों में खुशी आ जाती है, तो हमारे जाने से कुछ भी नहीं होता। तो ये बड़ा उनके लिए कंफ्यूजिंग बात थी। बिल्कुल, हमारी शक्लों के अंदर टुंडे बैठे हुए हैं, हाँ जी, हमारी शक्लों के अंदर भुसलू वाले बैठे हुए हैं, ऐसे ही है, ऐसे लेकिन जब ये आ गया है तो ये सब कुछ तब्दील हो जाता है। वाह, प्रेज़ गॉड। तो यीशु कौन है? आमीन। जब तक हम ये नहीं जानते कि यीशु कौन है, कभी कभी हम जब दुआ करते हैं तो ऐसे इलाकों के लिए जो मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते जी, तो खुदा के पाक ने रहनुमाई की कि पहले उस वहाँ क्लेम किया जाए यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो बाप ने मुझे इख्तियार दिया है, तो यहाँ ये भी नहीं हम कह सकते यीशु मसीह ने अदबन कहा, बाप ने इख्तियार दिया, लेकिन यीशु मसीह का इख्तियार जो है वो बाप के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। कहा जैसे बाप मुर्दे जिंदा करता है, बिल्कुल वैसे बेटा भी मुर्दे जिंदा करता है। ऐसे बाप गुनाहों को माफ करता है, बेटा भी गुनाहों को माफ करता है। सही से उठ से गुनाह माफ हुए। जी जी, ऐसा है। इंसान लाचार है। तो पतरस के ज़माना में शमौन जो जादूगर था जी, उसने कहा कि मुझे भी ऐसा इख्तियार दे दो। वेलकम, बहुत सारा रुपया पैसा ले लो, और वो जादूगर था। बिल्कुल जादूगर था, शागिर्दों के टाइम में शागिर्दों के टाइम में ऐसा हुआ। जी जी जी। तो आज जादूगर जो है वो मसीह का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ साथ में जादू को चला के। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, कई इतने वो बड़े मकार फरेबी हैं कि उन्होंने अपने वो जहां पर वो बैठकर जंतर मंतर कुछ करते हैं, तस्वीर लगाई होती हैं, और कई दफा बाइबल भी रखी होती है दिखावे के लिए, हाँ जी, कि वो लोगों को धोखा दें। जिसने ना कोई यीशु मसीह का पार्ट अदा किया होता है ना फिल्म में, जी, उनकी तस्वीरें लगा के जाहिर करते हैं कि ये यीशु मसीह है, हालांकि वो खुदावन नहीं है। बिल्कुल से जी जी भाई साहब। तो ये जानने की जरूरत है। अब आज सुबह मैं हवाला पढ़ रहा था, मेरे सामने निकला, तो मैंने उसको डिटेल से लिखा। तो ये है ईसाई की किताब, उसका 61 बाब जी। यीशु कौन है? खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है
کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا. تو کس اختیار سے یہ کام کرتا ہے؟ جو زمینی کام ہے. واہ واہ. تو یہاں زمینی کاموں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ خدا نے مجھے مسا کیا. پہلی بات حلیموں کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری سنانے کے لیے اسے مسا کیا گیا. دوسری بات اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. تسلی. تیسری بات قیدیوں کے لیے رہائی. چوتھی بات اسیروں کے لیے آزادی. پانچویں بات نجات کا اشتہار دوں. چھٹی بات غمگینوں کو دلاسا دوں. ساتویں بات غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے سورا ملے, ماتم کے بدلے خوشی کا روغن ملے, ستائش کا خلت ملے, صداقت کا درخت بنے, ویرانوں کی بحالی ہو, اجڑے شہر تعمیر کیے جائیں. یہ اختیار باپ کے بیٹے کا اس نے اس کو مسا کیا ہے اور وہ ممسوح بادشاہ ہے. اب یہ سب کچھ زمینی ہو رہا ہے, ابھی تو آسمانی رہتا ہے جب اس نے واپس آنا ہے. وہ چیزوں کو بحال کرے گا. اگر ٹی وی پہ کوئی مولوی صاحب بات کر رہے تھے یا کوئی شخص بات کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی وہ اٹلی والے پکار رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا تمہیں بچائے گا. آپ جانتے ہیں میں کہ نظم لکھی ہے اٹلی تیری گلیوں میں مسیح آئے گا اور کثرت اموات سے تجھے بچائے گا. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار جو یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. بادشاہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. اٹلی والوں نے کہا جی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. امریکہ نے کہا سنبھالا نہیں جاتا. ابھی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں جی امریکہ مار گیا, افریقہ مار گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساری دنیا بے چارگی کی حالت میں ہے. جب بادشاہوں کا بادشاہ یسوع آئے گا اور جس اختیار سے ساری دنیا کو سنبھالے گا, جس ساری حکومت کرے گا, تو اس کا اختیار کتنا بڑا ہوگا. تو آج کی دنیا کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یسوع چھوٹا سا بادشاہ نہیں ہے جو آخر میں آئے گا سیڑھیاں لگا کے آئے گا. یسوع ایسا بادشاہ ہے کہ کیا وہ ایسے جیسے مشرق سے مغرب تک بجلی گزر جاتی ہے, اس کا ظہور ہوگا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ, خداؤں کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور ہر کام سے دیکھے گی. اور یسایا 61 باب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ زمین پر خوشخبری, تسلی, دلاسا, خوشی کا روغن, ستائش خلت. تو یہ جو چیزیں بخشتا ہے وہ یسوع مسیح. اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں دے سکتا. بالکل. تسلی صرف خدا دے سکتا ہے. آمین. نجات خدا دے سکتا ہے. ایسے ہی. اور جو رہائی ہے خدا دے سکتا ہے. جو انسان کے ساتھ روحانی کام ہے, انسان کو گناہوں سے بچانا, شیطان کے کاموں کو مٹانا, یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح کی ذات میں ساری باتیں پائی جاتی ہیں. تو ان کے لیے یہ سوال ہے, سوال کا جواب یہ ہے کہ کس اختیار سے کرتا ہے, کیونکہ میں ہوں ہی مختار. اختیار کی بات مالک کی بات ہے, میں تو ہوں ہی مختار. اور اختیار کی بات دوسری بات ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور کر لوں. ہم خاتم ہوتے ہوئے بعض اوقات دوسروں کے اختیار پر شک کرتے ہیں, دوسروں کی بلاہٹ پر شک کرتے ہیں. اور شک نہ کرنے کے سبب سے ہمارے منہ سے بہت ساری باتیں نکلتی رہتی ہیں. میں نے ان دنوں یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو بلانا ہے اور سمجھ جائیں کہ فلاں استعمال ہو رہا ہے, اب اس کا اختیار کس طرف سے ہے. کئی بار ہم سمجھیں کہ اختیار خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو ہمیں آپس میں خادموں کو ملنا ہے, رفاقت رکھنی ہے, دعا کرنے والے کو اکٹھا ہونا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں دعا کے پہاڑ بنائیں. دعا کے پہاڑ بنائیں تاکہ لوگ جانیں ایک دوسرے کو کس کے پاس کیا اختیار ہے, ہم شک نہ کریں. تھینک یو پاسٹر شکیل فرانسس صاحب, بہت شکریہ جناب. آخری بات جو آپ نے کی کہ دعائیہ پہاڑ بنائیں, ایک دوسرے کی خدمت کو مانیں, قبول کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, کیونکہ کام خدا کا ہے اور جلال بھی خدا کا ہے. ہم سب فروٹ اکٹھا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, ٹوکری ایک ہی ہے جہاں پر جمع ہونا ہے. تو اس لیے صاحب آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. اور میں نے دیکھا ہے پاسٹر شکیل فرانسس صاحب نے ہمیشہ دوسرے لوگوں کو, دوسرے پاسٹرز کو, لیڈرز کو ہمیشہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی, ایکنالج کی, انکریج کرتے ہیں نوجوانوں کو. میں بھی ان کے چرچ میں بہت سال تک جاتا رہا اور وہاں پر ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ پادری صاحب. ابھی میں چاہوں گا کہ پاسٹر بشیر خورشید صاحب مزید آج کا جو ٹاپک ہے کہ یہودی, فقیہی اور فریسی یسوع مسیح کے اختیار پر سوال کرتے ہیں کہ تو اس کام کو, ان کاموں کو کس کی اتھارٹی اور کس اختیار سے کرتا ہے. جانیں گے, سیکھیں گے. جی پاسٹر بشیر. یہ جو فقیہ ہے اور فریسی ہے یا سردار کاہن ہے یا بزرگ ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ تو ان کاموں کو, تو جو ان کاموں الفاظ ہیں ان میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر پولس رسول نے کچھ باتیں ظاہر کی ہیں, واضح کی ہیں, اور وہ باتیں یہ ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا سبب بھی خداوند یسوع مسیح ہے.
اس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئی. واہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تخلیق کا اختیار تھا, اور ایک انسان کی زندگی میں فرض کریں وہ جو جنم کا اندھا ہے, بالکل ماں کے بطن سے اس کو بینائی نہیں ملی, آنکھیں نہیں ہیں, جی, تو وہ اس نے فوری طور پر آنکھیں بھی خلق کر دیں. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہاں جی یسوع مسیح نے یعنی تخلیق کر دی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ سارے نہیں بیان کرنا چاہ رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح وہ ہستی ہیں جو تخلیق کا اختیار رکھتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے تو وہ حیران ہے کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس یسوع مسیح نے کہا مجھے باپ نے عدالت کا اختیار بھی دیا ہے. واہ واہ, بہت اچھا. عدالت میں ہی کروں گا ساری قوموں کی. اچھا, دوسرے نمبر پر اس کے علاوہ جی خداوند یسوع مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اور ایک گھر میں یسوع مسیح تھے, منادی کر رہے تھے, تو لوگ لے آئے اس کو مفلوج کو, تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو, لے کر آنے والوں کے ایمان کو دیکھ کر کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. جی جی جی. تو وہاں پر بھی جو فقیہ اور فریسی ہیں وہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ میں مثال کے طور پر میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, اور اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں تو اس کے ساتھ فالج کی وجہ بھی چلی جائے گی. اور وہ گناہ تھا, وہ گناہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں بھی کہتا تو اس کے باوجود بھی یہ کہنے سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک جہنمی کو, اناؤنسڈ جہنمی کو فردوس میں داخل کرنے کا اختیار ہے, اور جس سے یہ پریشان تھے. ایک جو بڑا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ گنہگار جو بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دینا, یہ بڑی بات. اور پھر ایک بات ہے, یہ ٹائم, یہ جو مسیح کے پاس آفر جو تھی یہ وہیں تک محدود نہیں تھی, یہ آج بھی ہے. آج بھی جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا اس وقت یہ آفر جو ہے وہ جاری رہے گی. اس وجہ سے ابلیس کو پریشانی ہے کہ میری ٹیم, میری قوم سے لوگ مسیح کو قبول کر کے نکل رہے ہیں, چھوٹی ہو رہی ہے, میرے اختیار سے نکل رہے ہیں, بالکل, اور یعنی خدا یسوع مسیح کی کلیسیا اس کے بدن میں شامل ہو رہے ہیں, آسمان کی بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں. اس لیے ابلیس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے انجیل کے خلاف, مسیح کے اختیار کے خلاف, مسیح کی شخصیت کے خلاف. آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی ذہنوں کو وہ تیار کرتا ہے. تو اس لیے میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ابلیس کی غلامی میں رہ کر پریشان ہے, دکھی ہے, بیمار ہے, چونکہ ابلیس کرتا ہی بیمار ہے اور پریشان کرتا ہے, اور ابلیس بیماریاں لے کر آتا ہے. وہ چور ہے, اور ایسا چور ہے جو لوٹتا بھی اور مارتا بھی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص ابلیس کی غلامی میں رہ کر, ابلیس کی بادشاہی میں رہ کر پریشان ہے اور ان پریشانیوں سے, دکھوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے, تو خدا یسوع مسیح آج بھی ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ جو یہودی سردار کاہن اور یہ جو فقیہ اور فریسی ہیں, یہ اس لیے بھی پریشان تھے کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف اختیار اپنے پاس رکھتا ہے, فزیکلی جب یسوع مسیح 3 سال منادی کر کے یہاں پر تھے, منادی کے درمیان خاص طور پر میں یہ ذکر کر رہا ہوں, تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے دیے ہوئے اختیار کو انہوں نے بھی سنا اور یہ مشکل میں پڑ گئے کہ یہ کام پہلے اکیلا کر رہا تھا, اب اس کے شاگرد بھی وہی کام کریں گے. اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے دعا بھی سنی, جو اپنے باپ سے دعا کر رہے تھے کہ میں صرف انہی کے لیے نہیں درخواست کر رہا جو میرے ابھی سامنے ہے, بلکہ جو ان کے وسیلے سے ایمان لائیں گے اور پھر ان سے نسل در نسل, میں ان کے لیے بھی فریاد کرتا ہوں, ان کے پاس بھی یہی اختیار ہوگا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ بھی کریں گے, بلکہ ان سے بھی بڑے کام کریں گے. تو یہ سن کر حیران تھے, اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو سوچ ہے, خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے, یسوع مسیح کے جو کام ہیں,
वो बताते हैं कि यीशु मसीह जिस तरह का बाप है उसी तरह का ये है, और उसके काम बताते हैं कि इसकी लामहदूदियत है और ये लामुतनाही हस्ती खुदा बाप की तरह है। तो मैं यहाँ पर देख रहा था, पढ़ रहा था जी, खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलने का इख्तियार भी रखते थे और पानी पर चलाने का भी इख्तियार रखते थे। प्रेज गॉड। दूसरों को भी पानी पर चलने का इख्तियार वो भी देते थे। तो इसलिए हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शख्स भी अगर आसमान की बादशाही का वारिस बनना चाहता है जी, तो ज़मीन पर आखिरी सांस तक उसको यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसको कबूल करके उसका बनने की ज़रूरत है, ताकि जब तक वो जिए तो उस वक्त तक ये इख्तियार खुद भी इस्तेमाल करे। और एक छोटी सी बात फिर आगे चलेंगे, वो ये है, ना सिर्फ यीशु मसीह ने शागिर्दों को इख्तियार दिया, यीशु मसीह ने ये भी जी उठने के बाद 40 दिन नजर आते रहे और आसमान पर जाते हुए ये कहा कि जो तुम्हारे वसीले से खुशखबरी पर ईमान लाएंगे जी, तो वो जो तुम मुझसे करते हो मैं करता था, और जो तुम मुझसे करोगे उसी तरह के मुझसे वो करेंगे जो इस खुशखबरी पर ईमान लाएंगे। ये इख्तियार आगे नस्ल दर नस्ल रूहानी तौर पर ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए यहूदी और भी मसीह के खिलाफ वो मसीहियों को कत्ल करने पर उतरे, शागिर्दों को कत्ल करने पर उतरे कि शायद ये मसीह के काम रुक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे खुदा के खादमों को यानी दबाएंगे, मारेंगे, उतना बढ़ता गया, उतना ये काम बढ़ता जाएगा। बेशक इनको आरे से चीरो, आग में जला दो, और बहुत सारे खादिम पैदा होते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार आसमान पर भी है, जमीन पर भी है, समुद्रों पर भी है, हवाओं पर भी है, तूफानों पर भी है, भूचाल पर भी यीशु मसीह का इख्तियार है। और जिस तरह का भूचाल मसीह चाहे उसी तरह का ही आ सकता है। अगर तबाही फैलाने वाला तो तबाही फैलाने वाला भूचाल आएगा, अगर जिंदगी देने वाला भूचाल तो जिंदगी देने वाला भूचाल आएगा। आमीन। तो हर एक चीज पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है, और सूरज, चांद, सितारों पर इख्तियार है, अजराम फलक पर इख्तियार है। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों को ये कहूँगा कि अगर आप अमन चाहते हो तो फिर मसीह के इख्तियार के नीचे आए, और मसीह के इख्तियार में जब वो 1000 साल बादशाही करेंगे ना, उस वक्त बबरशेर और गाय या बैल का एक ही खाना होगा। वाह, नेचर बदल जाएगी, नेचर बदल, फिर ना कोई लूटेगा, ना कोई चोरी करेगा, ना कोई मारेगा। बिल्कुल, वो खून खा रहा है, गोश्त खाता है वो। हाँ, इसलिए आज भी जो मसीह की बादशाही के अंदर है ना, जो मसीह के इख्तियार में है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जी। वो किसी दूसरे को उठाते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, जख्मी को पकड़ते हैं, उनके जख्मों को धोते हैं, उनके जख्मों को अच्छा करते हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया जी पास्टर बशीर खुर्शीद साहब ने बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की, और यीशु मसीह की अथॉरिटी को, इख्तियार को किस तरह खूबसूरत तरीके से बयान किया। बहुत शुक्रिया जी। पास्टर अदील से भी हम मज़ीद जानेंगे, यीशु मसीह के इख्तियार पर सवाल किया गया। जी अदील साहब। मैं पादरी साहब की बात को आगे मज़ीद लेकर जाऊंगा। पादरी बशीर साहब ने जिस तरह बात की कि गुनाहों का पर भी, गुनाहों को माफ़ करने का भी इख्तियार था, तो उस डाकू को भी हम सामने रखते हैं कि जब यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया तो उसी वक्त उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। गुनाहों को उसी वक्त मुआफ़ कर दिया गया। तो मैं इस बात को इस आयत से भी रिलेट करूँगा कि जिस तरह यूहन्ना की अंजील में, बड़ी खूबसूरत ये अंजील और बड़ा ज़बरदस्त इसका उन्वान है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के बारे में सारा जानते हैं इस अंजील में। तो उसमें लिखा है, लेकिन जितने ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। इस आयत को मैं इसमें इस तरह इन्वॉल्व करूँगा, लेकर आऊँगा कि यीशु मसीह का इख्तियार गुनाहों को मुआफ़ करने पर भी है। तो जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हमारी ज़िंदगी के भी जो गुनाह हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी की भी खताएं जो हैं वो धुल जाती हैं, और हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक हमें शर्फ और हक मिल जाता है कि हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, बेटे बेटियां बन जाते हैं। और ये सबसे अहम बात ये है
کہ فقی اور فریسی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سردار کائنات اور قوم کے بزرگ نہیں جانتے تھے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. تو جب ہم یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں, پہچان جاتے ہیں, اس کی قدرت کو سمجھ جاتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح کا اختیار, ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑے اختیار سے کام کر رہا تھا, وہ یہ کر رہا تھا, وہ پھر ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے اور ہم وہ اختیار سے کام کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو آج آخری بات میں یہی کرنے والا ہوں آپ سب کے ساتھ سامنے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو وہی اختیار سے ہم سب کچھ کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں. تو بیماریاں, کمزوریاں ساری یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی نے آج ابھی بھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اس کلام کے وسیلے سے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتا ہے اور کرے, تاکہ وہ اس کے گھر سے بیماریاں جائے, اس کے گھر سے ساری بدروہیں چلی جائیں. تو اختیار ہے خداوند اس کی زندگی میں لے کر آئے اور وہ اختیار سے دعا کرے اور اختیار سے سب کچھ ہو جائے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اختیار سے بیماریوں کو دور کیا بلکہ ہمیں بھی اختیار دیا ہے. اب ہم اختیار سے دعا کرتے ہیں تو شاگردوں کو اختیار دیا, اسی طرح ہمیں بھی اختیار ملا ہے کہ ہم دعا کریں اور خداوند اس دعا کے وسیلہ سے برکت دے, ہمیں شفا دے, ہمیں بیماریوں سے آزاد کرے. بہت شکریہ پاسٹر عادل جی. عزیزو, آج کی ساری گفتگو اور بات چیت میں اور خدا کے کلام میں سے جو خدا ہم نے رہنمائی فرمائی, یقیناً آپ نے برکت حاصل کی. یسوع مسیح نے جب آزادی کی بات کی تو یہودی چلا اٹھے, اور جس طرح لکھا ہے کہ اس نے کہا پس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو وہ کہنے لگے ہم تو ابراہیم کی نسل سے, ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. تو کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد. تو یہ سچائی ہے. یسوع کی پہچان کا مکاشفہ اور اس کا بھید اور اس کی مسٹری اور اس کی جو پہچان ہے وہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے ہم یسوع مسیح کی پہچان حاصل کرتے ہیں, اور آپ یاد رکھیں یسوع مسیح کی جو پہچان ہے اسی کے وسیلہ سے زندگی اور دینداری کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا, ناظرین کا, اپنے معزز مہمانوں کا, پاسٹر شکیل فرانسس صاحب کا, پاسٹر بشیر صاحب کا, پاسٹر عادل کا, شکریہ, اور آپ سبوں کا بہت شکریہ جی. آئیے مل کر جھکیں اور ہم دعا کریں. اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے تو یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے, اور یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. اگر آپ بیمار ہیں, پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں, آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے, آپ کسی بھی طرح سے وائرس, کسی وبا, کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ہیلیلویا, او رازا باراکی دلی شمورو, او ہیلیلویا. خدا مل کر دعا کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اپنی درخواستیں اور اپنی مناجاتیں اور اپنی پرابلمز شیئر کر رہے ہیں, خداوند تو ان کو بلیس کر, انہیں برکت دے. ان کی مشکلات, ان کی پرابلمز, ان کی بیماری, لعنتیں, جادوگری, ٹونے, ٹوٹکے, ابلیس کے قبضے, بدروہوں کے قبضے یسوع نام مسیح کے نام سے خداوند انہیں شفا دے, برکت دے بحال کر. کہ ہمارے ٹیلی ویژن پر اور اس کی ٹیم پر اور اس کے ناظرین پر ہمیشہ ترات بڑا رہے. خداوند یسوع کے پاک نام میں آمین. God bless you all. Keep watching PMI Television. Prince of Peace, Prince of Peace.